السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے علی عباس، یہ جو سوال آیا ہے، I thought people would go from this world and becomes the memories forever, but this is not as it is presumed. They come to my dreams from many directions, giving me goose bumps. When the relation of flesh with the soul is not exemplary, then why the soul disturbs flesh in dreams, so often igniting the fear and untoward situation, resulting in enigma being the unexplainable phenomena which is unputdownable into words. Sentence seems incomplete to manifest the concept of life and death. بیٹا، سب سے پہلے ان حوالوں سے ہمیں اسفار سے رہنمائی لینی ہوگی۔ اسفار سے مراد وہ تمام صحائف اور کتب ہیں جو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوئی، پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل ہوا۔ میں جا بجا آپ سے کہ حضور عرض کر چکا ہوں کہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن سب سے پہلے جوہر محمدی پر نازل ہوا۔ ابھی کائنات کی ابتدا تھی، جب کن کے بعد تعین اول رونما ہوا جوہر محمدی، تو قرآن جوہر محمدی پر بھی نازل ہوا۔ پھر جب میرے آقا و مولا علیہ السلام نے عالم میں انصر میں رونق فرمائی تو آپ کے قلب پر نازل ہوا۔ یہ سوال تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم میں سے کوئی تسلسل حیات کے حوالے سے بے خبر ہو یا تسلسل حیات پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اگر ہم تسلسل حیات پہ، وسعت حیات پہ، ابتدائے حیات سے لے کر بقائے حیات کے الہامی نظریات پر یقین رکھ لیں تو پھر اس طرح کے خیالات بالکل پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ارادے کا ظہور فرمایا تو وہاں سے حیات کا آغاز ہو گیا۔ حیات پہلے مانوی شکلوں میں تھی۔ مانوی جہان بہت بڑے بڑے ہیں بیٹا، دو جہان مطلق ہیں۔ ایک عالم ہاہوت یا عالم ہویت ہے، وہ تو ذات کا جہان ہے جس کی کوئی حد اور کوئی حصار نہیں ہے، بے قرار ہے۔ اس ہمیشہ سے ہے جس ہمیشہ کی کوئی حد نہیں، اس ہمیشہ تک ہے جس ہمیشہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر عالم لاہوت ہے جو اسماء و صفات کا جہان ہے، وہ بھی بے کنار ہے۔ اس کے بعد پھر اعتبار و امکان و مخلوقات کے جہان شروع ہوتے ہیں۔ کن کے بعد یہ سلسلہ معنوی طور پر روح پذیر ہوا۔ معنوی جہان بہت بڑے بڑے ہیں۔ عالم امر جس میں روح جوہر بسیط کی صورت میں موجود ہے۔ عالم امر کتنا بڑا ہے کہ تمام چیزوں کی ارواح وہاں متجمع ہے۔ اس کی مثال بیٹے ایسے لے لیں جس طرح بحر الکاہل ہے، اور بحر الکاہل میں نہ معلوم کتنے قطرے ہوں گے۔ پھر اگر بحر الکاہل میں حلاوت، مٹھاس اور شہد داخل کر لیا جائے، اب اس کا ہر قطرہ میٹھا ہو جائے گا۔ بس جوہر بسیط میں اللہ نے ہدایت انڈیل دی ہے۔ اب اس جوہر بسیط سے جو روح جس جسم میں آتی ہے ہدایت کے ساتھ آتی ہے۔ انسان کے جسم میں آتی ہے، کسی اور جسم میں جاتی ہے،
تو بنیادی طور پر جوہر بسیط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے مملو کر رکھا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، عالم امر یعنی جوہر بسیط۔ اس کے بعد پھر عالم جبروت ہے جہاں روح جوان ہوتی ہے، پھر عالم ملکوت ہے، عالم میثاق ہے، عالم مثال ہے، درمیان میں کتنے جہان ہیں میرا رب جانتا ہے۔ اس کے بعد مثال سے بوند نیچے آتی ہے تو عالم ناسود بنتا ہے۔ پھر جب سب کچھ آراستہ ہو جاتا ہے تو رب جلیل نفس واحدہ کو تشکیل دیتا ہے، پھر ان میں ارواح آتی ہیں۔ اس طرح ذریت آدم علیہ السلام کے تنوع کا اور تخلق کا اور تخلیق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ حیات ابتدا سے ہے، اس کے متعدد پڑاؤ ہیں۔ یہ جو جہان ہے یہ حیات کا ایک پڑاؤ ہے، نہ یہ آغاز ہے نہ یہ انجام ہے۔ یہ مانوی جہانوں کے بعد ایک مادی جہان ہے، ایک عنصری جہان ہے جو کہ کبد، ابتلا اور تکلف سے مالا مال ہے، جہاں انسان کو توفیقی اختیار سے نوازا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت کا انتخاب کر سکے۔ ہدایت کو رد کرے گا تو نقصان پائے گا، ہدایت کا انتخاب کرے گا تو فائز المرام ہوگا۔ یہ ایک پڑاؤ ہے اس پورے تسلسل میں۔ پھر یہ پڑاؤ انفرادی طور پر بھی ختم ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ختم ہوگا۔ جب یہ انفرادی طور پر ختم ہوتا ہے تو عالم برزخ میں انسان منتقل ہو جاتا ہے اور روح اور جسم دونوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو غیابت میں رکھا ہوتا ہے۔ تب یہ روح اعلیٰ لیین میں ہو کر بھی جسم کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اسفل السافلین میں ہو کر بھی جسم کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اور وہاں ایک پورا جہان ہے عالم برزخ میں۔ یہ عقبہ کا اور آخرت کا ریسیپشن ہے، جس طرح قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کا جب ہم ذکر کرتے ہیں بیٹا تو قرآن پاک تمام اسفار کی کلیکشن ہے۔ قرآن عظیم میں تورات بھی ہے، قرآن عظیم میں زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحیفہ موسیٰ بھی ہے، صحیفہ ابراہیم بھی ہے، صحائف شیس علیہم الصلاۃ والتحیۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والتحیۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والتحیۃ والسلام، سب کچھ موجود ہے۔ قرآن صادق و مصدوق و متصدق ہے، تمام علوم کا مرکز و محور، تمام علوم کی اماجگاہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب اللہ حبل اللہ ہے، یہ حبل اللہ ہے۔ اس کا ایک سر اللہ کے دست اقدس میں ہے، اللہ کے دست نورانی میں ہے، اللہ کے دست فیض میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے دست عطا میں ہے، اور دوسرا حصہ مخلوق کے پاس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ سے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے طفیل۔ لہٰذا برزخی حیات مکمل حیات ہے، اور وہ جس طرح ہمارے اس عزیز نے کہا کہ بیکمز دا میموریز فار ایور، یہ صرف ترب کرب خیالات اور صرف معنوی اشکال نہیں ہوں گے، یہ خلق جدید ہوگی۔ اگلے جہان انسان خلق جدید کے ساتھ رونما ہوگا۔ دنیا میں جو عوارض اس کے ساتھ نتھی ہیں وہ عوارض نہیں ہوں گے۔ یہ ایک جسم تو ہوگا لیکن جسم لطیف ہوگا۔ اس کی مثال ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے، لیکن جسم لطیف ہے نا، تبھی تو قرہ حوائسی اوپر آسمانوں میں چلے گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ اوپر گئے، لیکن جسم مبارک لطیف ہے، تب بھی تو اوپر گئے۔
میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام عرش عظیم تک پہنچے، بزمی دیدار میں رونق افروز ہوئے جسم لطیف کے ساتھ۔ تو یہ انسان کا جسم جو ہے یہ خلق جدید میرونما ہوگا، اور تب اس پر سب کچھ منکشف ہو جائے گا، تو وہ زندگی روح اور جسم لطیف کے ساتھ متمکن ہوگی، اور وہ کوئی خیالی زندگی نہیں ہے بلکہ تجسیدی زندگی ہوگی، لیکن جسد لطیف کے ساتھ ہوگی۔ بعض کے لیے ترب ہے، بعض کے لیے کرب ہے۔ دعا کرے کہ اللہ ہمیں کرب سے محفوظ رکھے، ترب عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔